بسم اللہ الرحمن الرحیم ان دی نیم آف اللہ۔ اگر میری ویڈیو اچھے لگے تو اسے لائک شیئر سبسکرائب کریں تاکہ آنے والی ویڈیو تک پہنچ سکے۔ آخری قسط نمبر 18۔ اب سندل بیچاری بہت زیادہ خفا ہو گئی، اپنی زندگی سے، لوگوں سے، اپنے رشتہ داروں سے، سب سے۔ اس نے کام کاج بھی چھوڑ دیا۔ وہ فیکٹری کا کام بھی نہیں کرتی تھی۔ وہ بالکل تنہا رہنے لگی گھر میں اور ہر وقت روتی رہتی تھی۔ اس کو فیصل کا روگ لگا ہوا تھا اور وہ روگ بہت برا تھا۔ سندل کو سب سے زیادہ دکھ اس بات کا تھا کہ فیصل نے کیسے اس کے ساتھ فراڈ کیا اور ماں کی بیماری کا بہانہ کر کے اس سے پیسے لوٹ لیے۔ اور یہ دکھ بھی الگ تھا کہ فیصل سندل کے بچوں کی سونے کی انگوٹھیاں بھی لے گیا۔ سندل کو اس پر بہت غصہ تھا، لیکن بیچاری کیا کر سکتی تھی، سب کچھ ہاتھ سے نکل چکا تھا۔ اب سندل ہر وقت چپ چاپ سوتی رہتی۔ وہ بچوں کا خیال بھی رکھتی تو تھی، لیکن ویسے نہیں رکھتی جیسے وہ پہلے رکھا کرتی تھی۔ اب خالہ بھی اس سے تنگ آ گئی تھی، کیونکہ سندل بہت ہی زیادہ سست اور غمزدہ ہو گئی۔ سندل خوش نہیں رہتی تھی، اس میں کوئی حوصلہ ہی نہیں رہا، نہ ہی کوئی ہمت، اور نہ ہی اب اس کی زندگی کا کوئی مقصد تھا۔ تو یہ دیکھ کر اس کی خالہ تنگ آ گئی، اور ویسے بھی خالہ کو اب وہ پیسے بھی نہیں دیتی تھی، کیونکہ سندل نے فیکٹری کا کام چھوڑ دیا۔ تو خالہ نے مزید سندل کو برداشت نہ کیا۔ پھر ایک دن خالہ نے کہا کہ اگر فیکٹری میں کام نہیں کرنا تو میرے گھر سے چلی جاؤ، کیونکہ میں آپ لوگوں کا بوجھ نہیں اٹھا سکتی۔ میرے خاوند مجھ سے خفا ہوتے ہیں۔ لیکن اب سندل بھی مزید اس گھر میں نہیں رہنا چاہتی تھی، تو اس لیے وہ فیکٹری میں کام بھی نہیں کرنا چاہتی۔ سندل اپنی خالہ کا شکریہ ادا کرتی اور اپنے بچوں کا سامان پیک کر کے وہاں سے چلی جاتی ہے۔ اب یہ راستہ بہت مشکل تھا، کیونکہ اس راستے کی کوئی منزل نہیں تھی۔ بیچاری سندل اکیلی روڈ پر جا رہی تھی اور سوچ رہی تھی کہ کہاں جاؤں۔ پھر وہ اپنے باپ کی قبر پر گئی، وہاں زور زور سے روتے ہوئے اور اپنے باپ سے سوال پوچھتی کہ میرا کیا قصور ہے، مجھ پر اتنا ظلم کیوں کیا گیا۔ کافی دیر قبرستان میں ٹھہری، پھر وہ وہاں سے چلی گئی۔ اب سندل کے پاس ایسا کوئی سہارا نہیں تھا جہاں پر وہ اپنے بچوں کو لے کر جاتی۔ پھر اس نے اپنی بہن آمنہ اور بھائیوں سے رابطہ کرنے کی کوشش کی، لیکن وہ رابطہ نہ کر سکی، کیونکہ نہ تو اس کے پاس موبائل تھا اور نہ ہی ان کی جگہ کا کوئی پتہ تھا جہاں وہ رہتے تھے۔ کافی دیر بعد سوچنے کے بعد اس نے واپس ماجد کے پاس جانے کا فیصلہ کیا اور سوچا کہ وہاں پر جا کر ماجد پر کیس کروں گی، تاکہ وہ بچوں کا خرچہ تو دے، کیونکہ یہ بچے صرف میرے تو نہیں، ماجد کے بھی تو ہیں۔ سندل اب پتھر دل بن چکی تھی۔ اس نے سوچ لیا کہ اب وہ ماجد پر کیس ہی کرے گی۔ پھر وہ اپنے بچوں کو ساتھ لے کر گجرانوالہ ماجد کے پاس پہنچی۔ وہاں پر اس کی ملاقات ماجد سے ہوئی۔ سندل نے اس ملاقات میں ماجد سے کہا کہ میں آپ پر کیس کروا رہی ہوں۔ ماجد نے پوچھا کہ کس چیز کا کیس کروا رہی ہو؟ تو سندل نے کہا کہ آپ بچوں کا خرچہ نہیں دیتے، میں ان کی کیسی پرورش کروں؟ ماجد کو سندل کی اور بچوں کی حالت پر ترس آ گیا، تو اس نے کہا کہ ٹھیک ہے، آپ کہیں بھی نہیں جاؤ اور نہ کیس کرواؤ، میں آپ کو ادھر رینٹ پر گھر لے دیتا ہوں اور بچوں کا خرچہ بھی دیتا رہوں گا، اور گھر میں جو چیز چاہیے اس کا خرچہ بھی دوں گا، آپ بس اپنا اور بچوں کا خیال رکھنا، باقی جو بھی خرچہ ہوگا وہ سارا کا سارا میرا ہوگا۔ اس بات پر سندل راضی ہو گئی۔ پھر ماجد اور اس کی پہلی بیوی سندل کے لیے رینٹ پر گھر ڈھونڈتے ہیں اور وہاں پر سندل اور اس کے بچے رہتے ہیں۔ وہ اپنے بچوں کے ساتھ کافی خوش تھی اور جو بھی ان کا خرچہ ہوتا وہ ماجد ہی دیتا۔ اب ماجد سندل کو گھر کا سارا خرچہ دیتا۔ سندل بہت زیادہ خوش تھی۔ ماجد جیسا بھی تھا وہ بہت اچھا تھا، اور اس کی پہلی بیوی بھی سندل کے ساتھ بہت پیار اور تمیز سے بولتی اور اس کے بچوں کا خیال بھی رکھتی۔ پھر کافی دن بعد ایسا ہوا کہ ماجد کا بیٹا
جو پہلی بیوی سے تھا اس کو بخار ہو گیا، اور پھر ایسا بخار ہوا کہ وہ اتنا سخت بیمار ہو گیا کہ آخرکار اس کو دنیا سے جانا پڑا۔ ماجد کی بیوی سے وہ پہلا بچہ تھا جو اتنے عرصے کے بعد پیدا ہوا، لیکن اللہ تعالیٰ نے اس بچے کو اپنے پاس بلا لیا۔ اب ماجد اور اس کی پہلی بیوی کے پاس کوئی بچہ نہیں تھا۔ ان کی زندگی ایک بار پھر ویران ہو گئی، تو انہوں نے سندل کی منت کی اور اس کو اپنے گھر لے گئے اور اس کے بچوں کو بھی اپنے پاس لے گئے۔ اب ماجد کی پہلی بیوی سندل کے بچوں کا اتنا خیال رکھتی جیسے وہ اس کے اپنے بچے ہوں، اور پھر وہ سندل کے ساتھ ہی ایسے رہتی جیسے اس کی وہ بہن ہے۔ ماجد بھی ان دونوں کی بہت قدر کرتا۔ سندل بہت زیادہ فراخ دل تھی، اس نے ماجد کی غلطیوں کو معاف کر دیا۔ اب وہ ہنسی خوشی جی رہے تھے، ان کو کوئی دکھ کوئی غم نہیں تھا۔ بعد میں سندل اور ڈاکٹر ماجد نے اسلامی شریعت کے مطابق نکاح بھی کر لیا۔ انہوں نے حلالہ کیا تھا، لیکن سندل کو فیصل پر بہت زیادہ غصہ تھا۔ اس نے ایک دن ماجد کو بتایا کہ فیصل نے اس کے ساتھ کیسے فراڈ کیا۔ ماجد نے کہا کہ آپ پریشان نہ ہوں، مجھے اس کی تھوڑی معلومات دو، میں کچھ کرتا ہوں۔ سندل کے پاس جتنی معلومات تھی وہ ماجد کو دی، اور پھر ماجد نے اس پر کیس کروا کے اس کو جیل میں ڈلوایا۔ فیصل اور اس کی ماں پر 420 کا پرچہ ہوا کیونکہ انہوں نے فراڈ کیا تھا، اور ماجد نے فیصل پر مزید الزام لگائے۔ اس نے بچوں کی سونے کی انگوٹھیاں چوری کی اور بیچ دی۔ اب فیصل اور اس کی ماں دونوں جیل میں تھے۔ ان کو انہی کے کیے کی سزا مل رہی تھی۔ سندل اب بہت خوش تھی، اس نے ماجد کا شکریہ ادا کیا۔ پھر اس دوران خالہ کو فالج کا جھٹکا لگا، جس کی وجہ سے وہ چل نہیں سکتی۔ وہ ایک چارپائی پر پڑی رہ گئی۔ اس کا خاوند اس کی دیکھ بھال کرتا کیونکہ اس کے پاس اور بچے نہیں تھے۔ اب خالہ سندل کو بہت زیادہ یاد کرتی اور کہتی کہ کاش آج ادھر سندل ہوتی اور میرا خیال رکھتی اور میرے خاوند کو بھی کھانا بنا کر دیتی، اور یہ بھی سوچتی کہ اس کو یہ سزا ملی ہے کیونکہ اس نے سندل اور اس کے بچوں کو گھر سے نکالا، اور بہت روتی چلاتی۔ لیکن اب کیا ہو سکتا تھا کیونکہ اب سندل ماجد کے ساتھ خوش تھی۔ سندل کی ماں جو کہ کافی عرصے سے ارشد یعنی اپنے دوسرے خاوند کے ساتھ خوش رہ رہی تھی، لیکن وقت کے ساتھ ساتھ ارشد بھی بدل گیا۔ اس کا رویہ سندل کی ماں کے ساتھ اچھا نہیں رہا۔ سندل کی ماں بہت زیادہ پچھتاتی، اس نے ارشد کے ساتھ شادی کیوں کی، اور اس نے جو پہلے خاوند کے ساتھ کیا اس کے لیے بھی خدا سے معافی مانگا کرتی۔ اب ارشد سندل کی ماں کو کہتا کہ میں نے تو بس تم سے بدلہ لیا اور یہ میری خواہش تھی بس پوری ہو گئی۔ پھر اسی کے سامنے ارشد نے ایک اور لڑکی سے شادی کر لی جو اپنے گھر میں لے آیا، اور پھر سارا دن وہ سندل کی ماں سے کام کرواتے، یعنی ان کے گھر میں سندل کی ماں ایک نوکرانی کی طرح رہتی تھی، اور ارشد کی دوسری بیوی اس پر ظلم پہ ظلم کرتی اور اس کو باتیں سناتی رہتی۔ اس کی ماں کو وقت پر کھانا بھی نہیں ملتا تھا۔ اس کو بھی اس کے کیے کی سزا مل رہی تھی جو اس نے سندل اور اپنے محروم شوہر کے ساتھ کیا۔ آمنہ کے بھائی جو اب کافی بزنس مین بن چکے تھے، ان کے پاس کافی پیسہ آ چکا تھا، تو ان کو خیال آیا کہ ان لوگوں کو واپس اپنے گھر آنا چاہیے۔ پھر ایک عرصے بعد وہ اپنے گھر واپس لوٹ آئے، لیکن اب وہ گھر ان کا نہیں تھا، اس گھر میں کوئی اور تھا۔ پھر محلے کی اسی عورت نے اس کے بھائیوں کو سب کچھ بتایا، جس کے پاس پہلے سندل آئی تھی۔ اس نے سندل کے بارے میں بھی بتایا کہ وہ بھی ادھر آئی تھی میرے پاس۔ پھر وہ دونوں بھائی بہت روتے رہے، ان کو پتہ ہی نہیں تھا کہ ان کے جانے کے بعد ایسا ہوا۔ وہ تو اپنی دولت کے لیے اتنے اندھے ہو چکے تھے کہ انہوں نے کبھی فون بھی گھر میں نہیں کیا۔ پھر اس کے بعد دونوں بھائی قبرستان گئے، وہاں پر اونچا اونچا رو رو کر اپنے باپ سے معافی مانگتے رہے۔ قبرستان میں سے واپس آئے اور انہوں نے اس محلے کی عورت سے اپنی ماں کے بارے میں پوچھا کہ وہ کہاں پر رہتی ہے۔ اس نے کہا یہ تو میں نہیں جانتی، لیکن اس میں سے ایک بھائی کو پتا تھا کہ اس کی ماں بازار میں کسی دکان پر جاتی تھی۔ تو پھر دونوں بھائی اس دکان پر گئے، لیکن وہ
دکان بند تھی تو وہاں کسی سے ان کو ارشد کے گھر کا پتہ چلا اور وہ ارشد کے گھر چلے گئے تو انہوں نے اپنی ماں کو وہاں پر کام کرتے ہوئے دیکھا۔ اس کے پھٹے ہوئے کپڑے تھے اور ایک نوکرانی کی طرح اس گھر میں جھاڑو دے رہی تھی۔ جب ماں نے اپنے دونوں بچوں کو دیکھا تو وہ حیران ہو گئی۔ جب بچوں نے اپنی ماں کو اس حالت میں دیکھا تو ان سے رہا نہیں گیا۔ پہلے وہ اپنی ماں کے گلے لگ کے ملے اور پھر اس کے بعد انہوں نے ماں سے پوچھا کہ آخر آپ نے ایسا کیوں کیا؟ ماں نے ان سے معافی مانگی اور پھر وہ اپنی ماں کو لے کر اس محلے کی خالہ کے گھر میں آئے۔ اس محلے میں رہ کر ان لوگوں نے پیسے دے کر اپنا گھر واپس لیا اور اپنی ماں کو وہاں پر رکھا اور پھر انہوں نے ماجد سے رابطہ کیا تو ماجد نے کہا کہ سندل اس کے پاس ہے۔ جب سندل کو خبر ملی کہ اس کے بھائی واپس آ گئے ہیں اور اس کی ماں بھی واپس آ گئی تو وہ بھی اپنے گھر میں آ گئی۔ اس کے بھائیوں نے اور اس کے ماں نے سندل سے معافی مانگی، لیکن سندل اس بات پر خوش تھی کہ اس کے بھائی واپس آ گئے اور ان کو وہ گھر بھی واپس مل گیا ہے تو اس لیے اس نے ان سب کو معاف کر دیا۔ اب اس گھر میں صرف اور صرف ایک آمنہ کی کمی تھی جو کہ ابھی اپنے سسرال میں رہتی تھی۔ اس کو کسی بھی جگہ چیز کا علم نہیں تھا کہ اس کے پیچھے گھر میں کیا ہوا، کیوں ہوا، اور وہ مدثر کے ساتھ خوش تھی۔ اس کے پاس اپنے بچے بھی تھے تو تھوڑا سا وقت گزارنے کے بعد اس کو بھی اپنے ماں باپ اور بہن بھائیوں کا احساس ہوا۔ اس نے اپنے خاوند مدثر کو کہا کہ میں نے اپنے گھر جانا ہے۔ مدثر نے آمنہ کو کہا کہ آپ نے بھاگ کر شادی کی تھی، یہ مت بھولو، اگر آپ گھر گئے تو آپ کے بھائی اور آپ کا باپ آپ کو قتل کر ڈالے گا۔ آمنہ نے کہا کوئی بات نہیں، میں اپنے بچوں اور آپ کو بھی اپنے ساتھ لے کر جاؤں گی، مجھے یقین ہے کہ وہ کچھ بھی نہیں کہیں گے۔ پھر مدثر نے آمنہ کی بات مان لی اور کافی عرصہ بعد آمنہ اسی گھر میں واپس آئی جہاں سے وہ کبھی بھاگ کر گئی تھی۔ اس نے آتے ہی ماں کے پاؤں پکڑ کر معافی مانگی اور اپنے باپ کا پوچھا، اپنے بھائیوں کا پوچھا، سندل کا پوچھا تو اس کی ماں نے سب کچھ آمنہ کو بتایا۔ آمنہ بہت زیادہ روئی اور پھر اس نے اپنی ماں کو کہا کہ کسی نہ کسی طرح مجھے اپنی بہن بھائیوں سے ملا دو۔ اس کی ماں کے پاس موبائل فون تھا تو اس نے اپنے بیٹوں اور سندل کو فون کیا تو جب ان کو پتہ چلا کہ آمنہ آئی ہے تو وہ بھی اسی گھر میں آئے، آمنہ کو ملنے کے لیے آ گئے۔ اس گھر میں اب سب دوبارہ اکٹھے ہو گئے، لیکن اب بس ایک ہی شخص کی کمی تھی جو کہ اس دنیا میں رخصت ہو گیا، وہ تھا ان کا باپ۔ پھر انہوں نے اس گھر میں اپنے باپ کو ثواب پہنچانے کے لیے گھر میں قرآن پاک پڑھایا، اپنے باپ کی قبر کو پکا کیا، اس پر پتھر کی خوبصورت اینٹیں لگوائی اور قبر کے پاس گلاب کے پھولوں کو بھی لگوایا۔ پھر کافی دن وہ سب اکٹھے رہے، لیکن پھر وہ سب اپنے اپنے گھر واپس چلے گئے۔ سندل ماجد کے پاس چلی گئی اور آمنہ مدثر کے ساتھ اپنے سسرال چلی گئی اور اس کے بھائی اپنی ماں کو ساتھ لے کر کراچی چلے گئے، لیکن وہ ہر سال بعد اپنے پرانے گھر میں ضرور آتے تھے جس میں وہ اپنے باپ کے ثواب کے لیے قرآن پاک پڑھاتے اور صدقہ خیرات دیتے۔ اگر یہ میری ویڈیو اچھی لگے تو لائک، شیئر، سبسکرائب کریں اور تاکہ آنے والی ویڈیو میری آپ تک پہنچ سکے۔